بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ۔ دوستو آج آپ کے سامنے دو قبروں کی ایک حیرت انگیز انوکھی داستان لے کر آئے ہیں، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ دوستو اگر آپ بھی یہ غلطی کر رہے ہیں تو یقیناً آج کے بعد اس غلطی سے باز آئے، نہیں تو بہت خسارے میں رہیں گے۔ پیارے دوستو، دو قبروں کا سنسنی خیز حیرت انگیز واقعہ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ وہ قبر جس کے بارے میں انسان جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قبر کی عذاب سے بچا لے۔ چونکہ دوستو دنیا جانتی ہے، زمانہ جانتا ہے، آخرت کے منزلوں میں قبر ایک ایسی منزل ہے جہاں اگر راحت پا جاؤ گے تو پھر آگے کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر قبر میں ہی پکڑ میں آ جاؤ گے تو پھر آگے کا معاملہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے دنیا بھر میں لوگ تیاری کرتے ہیں کہ قبر میں راحت مل جائے۔ پیارے دوستو، اسی قبر سے سنسنی خیز واقعہ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے پوری واقعہ آپ تک پہنچائے آپ سے عمل گزارش کرنا چاہیں گے، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، بیل کے بٹن کو کر دیجئے آن اور آل نوٹیفیکیشن کے آپشن کو دبا لیں۔ چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سنتے ہی مسلمان ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، دل سے جھوم جاتے ہیں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار کا واقعہ ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گزر ایک قبرستان سے ہو رہی تھی کہ اچانک پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک جاتے ہیں۔ ساتھ میں صحابہ کرام بھی ہوتے ہیں۔ جب میرے سرکار ہم سب کے آقا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قبرستان کے سامنے رک جاتے ہیں تو صحابہ کرام بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ سرکار رکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، ادھر کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار کو پردے کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، اور ادھر سرکار قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، قبر کے اندر کے حالات کو بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب میرے سرکار نے یہ کہا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اس کے بعد سرکار پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس ایک تر کھجور کی ساکھ لاؤ اور اس تر کھجور کی ساکھ کو دو ٹکڑے میں کر دیجئے، اور کرنے کے بعد دونوں قبروں کے اوپر میں اس کو رکھ دیجئے۔ جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی تو صحابہ کرام بغیر سوال کیے ہی کھجور کی طرف لپکتے ہیں اور کھجور کی ایک ساکھ کو وہ توڑ لیتے ہیں، اور ساکھ کو توڑنے کے بعد اس کو دو ٹکڑے دو حصے میں کرنے کے بعد دونوں قبروں میں رکھ دیتے ہیں۔ اب دونوں قبروں میں رکھنے کے بعد صحابہ کرام واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر آپ نے تر ساکھ رکھنے کو کیوں کہا؟ اتنا سننا تھا کہ کملی والے سرکار عبداللہ کے لخت جگر، حلیمہ کے لال پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تر ساکھ جو ہے، اس کو ہم نے اس لیے قبر میں رکھنے کو کہا کہ جو قبر والے جو ہیں وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اور ان کو جس چیز کے لیے عذاب مل رہا ہے وہ کافی چھوٹی بات ہے، لیکن اس کی پکڑ کافی سخت ہوتی ہے۔ اور جو کھجور کی تر ساکھ آپ نے رکھا ہے، یہ تر ساکھ جب تک تر رہے گا یہ اللہ 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 کے نام کا ورد کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے نام کے ورد کی وجہ سے
इन कब्र वालों में आज़ाब कब्र में कमी आ जाएगी। बहरकैफ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़कत यही नहीं बताया कि इन दो कब्रों में आज़ाब हो रहा है, बल्कि क्यों आज़ाब हो रहा है उसके बारे में भी सहाबाए कराम के सामने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक कब्र में इसलिए आज़ाब हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम और आप खड़े तो खड़े, पड़े तो पड़े पेशाब करते हैं, उसके छींटे हमारे बदन में, हमारे कपड़ों में लगता है और हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पेशाब के छींटों से बचा करें, पेशाब के छींटों से बचा करें, क्योंकि पेशाब के छींटों से बचना जरूरी है, नहीं तो इसकी पकड़ कब्र में काफी सख्त होती है। और दूसरे के बारे में कहा कि ये दुनिया में चुगली किया करता था और इसी वजह से इन दो कब्रों में सख्त अजाब हो रही थी। यानी कि दोस्तों, चुगली करने वाला और पेशाब के छींटों से नहीं बचने वाला, दोनों के कब्रों में भयंकर अजाब होता है। तो अल्लाह के वास्ते अगर आप भी चुगली करते हैं, अगर किसी से आपको तकलीफ है तो डायरेक्ट उसको कहें, गीबत ना करे, क्योंकि गीबत की पकड़ आखिरत में काफी सख्त होती है। उसी तरीके से पेशाब के छींटों से अगर अभी तक आप नहीं बचते आए हैं तो तौबा करें और पेशाब के छींटों से बचे। प्यारे दोस्तों, साहबाए कराम के दौर में उलमाए कराम फरमाते हैं कि साहबाए कराम आपस जब बाहर निकलते, बाहर जाते, कहीं सफर में जाते तो साथ में रेत भी ले लेते थे। रेत लेने की वजह ये था कि जहां भी उन्हें पेशाब करना होता तो एक मुट्ठी रेत डाल देते और रेत में ही पेशाब करते। रेत में पेशाब करने से उससे छींटे नहीं उठता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि साहबाए कराम जब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि कब्र के जो आजाब हो रहा है वो पेशाब के छींटों की वजह से हो रहा है, तो सहाबाए कराम का तकवा और उनका अंदाज देखिए कि वो सफर में होते तो रेत ले लेते और एक मुट्ठी रेत डालकर उसमें पेशाब किया करते थे। तो दोस्तों, अभी तो वो जमाना नहीं है, लेकिन अगर आप पाबंदी करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप परहेजगारी में रहेंगे तो आप पेशाब के छींटों से बच सकते हैं। और गीबत तो दोस्तों, गीबत के लिए तो बहुत सारी कौल है। गीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने का समान है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी इंसान को ये गवारा नहीं होगा कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाएगा। तो चुगली करने से बाज आ जाइए, पेशाब के छींटों से बचे। और अगर दोस्तों इस वीडियो को सवाब के गंज से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर कोई पेशाब के छींटों से नहीं बचता होगा, कोई गीबत चुगली में लगा हुआ होगा, तो शायद इससे वो बच जाए इसको सुनने के बाद। तो सवाब के गर्ज से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। शुक्रिया, आदाब।